اگر آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، یعنی ابھی آپ کے پیپر ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پیپروں کا نتیجہ کچھ ایسا آئے کہ آپ کے تمام گھر والے، آپ کے دوست احباب سارے خوش ہو جائیں اور اتنے حیران ہو جائیں کہ اس بندے کے بھی اتنے نمبر آ سکتے ہیں، تو دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ اچھا آئے، چونکہ ابھی سالانہ امتحان شروع ہو چکے ہیں اور یہ ایسے امتحان ہوتے ہیں کہ اگر اس میں آپ فیل ہو گئے تو آپ کا ایک سال ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں 3 وظائف بتانے لگا ہوں، تینوں میں سے جون سا آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیجئے۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک بات پہلے سے ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کتابیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ جو یہ 3 وظائف ہیں تینوں میں سے ہم کوئی سا بھی ایک وظیفہ کر لیں گے اور ہم امتحان میں ٹاپ کریں گے۔ تو دوستو یہ لازمی نہیں ہے کہ وظیفہ اس صورت میں بھی کام کرے، کیونکہ دوستو آپ کی اپنی محنت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک دعا اور 2 درود پاک بتانے لگا ہوں، تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تینوں میں سے کوئی سا ایک عمل بھی اگر آپ کرتے ہو تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو پھر آپ مجھے کمنٹس کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کمنٹس جو ہوں گے وہ خوشی والے ہوں گے، غم والے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی شروع کر دو، کیونکہ یہ بھی امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ امتحان کے لیے کیسے ضروری ہے؟ یہ امتحان کے لیے ایسے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو تازگی ملتی ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ خود ہی محسوس کرو گے کہ آپ کو تازگی ملی ہے، آپ فریش فیل کر رہے ہو۔ تو اگر آپ فریش فیل کرتے ہو تو اس سے آپ کو پڑھنے میں زیادہ مدد ملے گی، یعنی آپ زیادہ دل لگا کر پڑھ سکو گے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد اسٹڈی کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ اس وقت روزانہ کا معمول بنا لو گے اور روزانہ اسی وقت پڑھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ صبح کے ٹائم پڑھنے میں زیادہ بندہ فریش فیل کرتا ہے، زیادہ تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے اور اپنی محنت بھی کریں گے، اس کے بعد اگر آپ یہ تینوں وظائف کرتے ہیں یا تینوں میں سے کوئی سا ایک وظیفہ کرتے ہیں تو 100% گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ اپنے کلاس میٹ سے زیادہ نمبر آپ کے آئیں گے۔ تو چلیے دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو وظائف بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو پہلا وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے۔ وہ آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ پیپر شروع کرنے لگو تو اس سے پہلے جب آپ کو کوسچن پیپر مل جائے تو اس کوسچن پیپر کو آپ نے الٹا کر کے رکھ دینا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ تو وہ دعا کون سی ہے دوستو وہ سن لیجئے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ دوستو وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ دوسرا وظیفہ جو ہے دوستو، جب آپ امتحان کے لیے یعنی جس دن آپ کا پیپر ہو اور آپ اس کے لیے جانے لگیں، یعنی گھر سے نکلنے لگیں، تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت بھی اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور جب آپ کو کوسچن پیپر ملے تو اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اور تب بھی آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک دوستو اسکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، بس اس درود پاک کو آپ نے 1 مرتبہ گھر سے نکلتے وقت اور 1 مرتبہ آپ نے جب آپ کمرہ امتحان میں پہنچ جائیں، آپ کو کوسچن پیپر مل جائے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے کوسچن پیپر کے اوپر دم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ پیپر کرو گے، اگر کوئی کوسچن یعنی کسی کوسچن کا آنسر آپ بھول بھی گئے ہیں وہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن دوستو اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے، یعنی آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھ کے جائیں نا، تو اگر آپ کچھ نہ کچھ بھی پڑھ کر جائیں گے تو ادھر اس دعا کی برکت سے، اس
درود پاک کی برکت سے جو آپ کو چیزیں بھولی ہوں گی تو وہ ہی آپ کو یاد آئیں گی۔ تو اب اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کیسے یاد آئے گی؟ تو دوستو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی محنت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ اور تیسرا عمل تو میں آپ کو بتا دوں گا دوستو، لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک بھی کر دیا کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئے نئے وظائف لا پاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں اگلا وظیفہ کیا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک دعا اور 2 آپ کو درود پاک بتاؤں گا، تو ایک دعا اور ایک درود پاک میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب دوسرا جو میں آپ کو درود پاک بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے کرنا ہے جس کو آپ نے پہلے درود پاک، جس طریقے سے آپ نے پہلے درود پاک کو پڑھا تھا، یعنی کمرہ امتحان میں پہنچ کر بھی آپ نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور آپ نے جب آپ گھر سے نکلنے لگو اس وقت بھی آپ نے ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کیا ہے دوستو سن لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو ابھی مت کیجئے، جا کر پورے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں، یعنی امتحان کے بارے میں اگر کسی نے بھی ایک ویڈیو میں 3 وظائف آپ کو بتائے ہوں تو پھر تو بے شک میرا چینل مت سبسکرائب کیجئے، لیکن اگر نہیں بتائے تو دوستو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔